پرانے زمانے میں ایک بادشاہ تھا۔ اس کے پاس ایک شخص کا آنا جانا رہتا تھا۔ جب بھی وہ شخص بادشاہ کے پاس آتا تو بادشاہ اس کی بہت عزت کرتا تھا اور اس کو اپنے ساتھ بٹھاتا تھا۔ وہ شخص اکثر بادشاہ کے پاس جب آتا تو وہ بادشاہ کو کہتا کہ اچھے لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، کیونکہ برے لوگوں کے لیے ان کی برائی ہی کافی ہے۔ بادشاہ کی دربار میں ایک اور درباری رہتا تھا۔ جب اس نے یہ دیکھا کہ یہ شخص بادشاہ کے پاس آتا ہے، بادشاہ کو نصیحت کرتا ہے، اور بادشاہ بھی اس کی نصیحت کو غور سے سنتا ہے اور اس کی عزت کرتا ہے، اس نے سوچا کہ اگر یہ معاملہ ایسا رہا تو یہ شخص بادشاہ کی نگاہ میں بڑے مرتبے والا بن جائے گا اور مجھ سے آگے ہو جائے گا۔ اس لیے اس کو حسد ہونے لگا۔ اس نے ایک چال چلی، ایک دفعہ بادشاہ کے پاس گیا اور کہنے لگا، اے بادشاہ، یہ جو شخص آپ کے پاس آتا رہتا ہے اور آپ کو نصیحت کرتا رہتا ہے، آپ کو معلوم ہے اس کا آپ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ بادشاہ نے کہا نہیں۔ اس شخص نے کہا، بادشاہ سلامت، وہ تو یہ سمجھتا ہے کہ بادشاہ کے منہ سے بدبو آتی ہے۔ بادشاہ نے کہا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس شخص نے کہا، آپ دیکھ لیجئے، اس کو بلائیے، جب وہ آپ کے قریب ہوگا تو اپنی ناک پر ہاتھ رکھ لے گا تاکہ بدبو نہ آئے۔ بادشاہ نے کہا، ٹھیک ہے، ذرا اسے بلاؤ۔ تو وہ درباری بھاگتا ہوا پہلے اس آدمی کے پاس گیا اور اسے کہا کہ آج میری طرف سے آپ کے لیے کھانے کی دعوت ہے۔ اس کو اپنے گھر لے گیا اور اس کو ایسا کھانا کھلایا کہ جس میں پیاز اور لہسن تھا۔ اس کے بعد وہ بادشاہ کی دربار میں حاضر ہوا۔ بادشاہ نے اس کو اپنے قریب بٹھایا تو وہ اپنی عادت کے مطابق نصیحت کرنا شروع کر دیا۔ بادشاہ نے کہا، ذرا قریب آؤ۔ اس نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا تاکہ پیاز اور لہسن کی بو بادشاہ کو محسوس نہ ہو۔ بادشاہ کو یقین ہو گیا کہ یہ شخص یہی سمجھتا ہے کہ میرے منہ سے بدبو آتی ہے، اس لیے بادشاہ کو غصہ آیا اور اس نے اسے سزا دینے کا ارادہ کر لیا۔ اس بادشاہ کی ایک عادت تھی کہ جب کسی کو کوئی انعام دینا ہوتا تو خط لکھ کر بھیجتے، اور جب کسی کو سزا دینی ہوتی تو زبانی آرڈر کرتے تھے۔ لیکن یہاں اس معاملے کو راز میں رکھنے کے لیے اپنی عادت کے خلاف انہوں نے سزا دینے کے لیے خط لکھ دیے، اور وہ خط لکھ کر اس شخص کو دیا اور کہا کہ فلاں شخص کو جا کر دے دو، اور اس خط میں یہ لکھا کہ یہ شخص جب تمہارے پاس پہنچے تو اسے قتل کر دو اور اس کی کھال اتار کر اس میں بھوسا بھر کے میرے پاس حاضر کر دو۔ وہ شخص اس خط کو لے کر چلا گیا۔ راستے میں اس شخص کی ملاقات اس حاسد سے ہو گئی جس نے بادشاہ کے سامنے چال چلی تھی۔ تو حاسد نے دل میں سوچا کہ یہ کام تو میں نے کیا ہے اور انعام کا حقدار میں ہوں۔ تو اس شخص کے پاس گیا اور اس سے وہ خط لے لیا۔ خوشی خوشی خط لے کر نمائندے کے پاس گیا۔ جب وہ بادشاہ کے نمائندے نے اس خط کو کھولا اور پڑھا تو وہ حیران رہ گیا۔ اس نمائندے نے کہا، میں تو اب آپ کو قتل کروں گا کیونکہ بادشاہ کا حکم ہے۔ تو وہ شخص چیخنے اور چلانے لگا اور کہنے لگا کہ یہ خط میرے لیے نہیں، یہ کسی اور کے لیے ہے، آپ اس کی تحقیق کر لیں۔ اس نمائندے نے کہا، بادشاہ کا خط جب ہمارے پاس پہنچتا ہے تو اس کے بعد تحقیق کی ضرورت نہیں رہتی، اس لیے اس نمائندے نے اس حاسد کو قتل کر دیا۔ اگلے دن جب وہ نصیحت کرنے والا شخص بادشاہ کے پاس پہنچا تو بادشاہ اسے دیکھ کر حیران رہ گیا اور پوچھا کہ آپ یہاں، اور وہ خط کہاں ہے؟ تو اس شخص نے وہ سارا واقعہ بتایا کہ رستے میں میری ایک شخص سے ملاقات ہوئی اور اس نے مجھے کہا کہ یہ خط مجھے دے دو، میں پہنچا دوں گا، تو میں نے اسے دے دیا۔ پھر بادشاہ نے پوچھا کہ آپ کے بارے میں تو وہ یہ کہتا تھا کہ آپ کہتے ہیں بادشاہ کے منہ سے بدبو آتی ہے۔ تو وہ شخص کہنے لگا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو بادشاہ نے پوچھا، پھر اس دن جب میں نے آپ کو قریب ہونے کا کہا تو آپ نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ اس شخص نے پیاز، دعوت اور لہسن کھانے والی بات بتا دی۔ تو بادشاہ سمجھ گیا کہ وہی اس کا حاسد تھا جو اپنے انجام کو پہنچ گیا اور یہ حق پر تھا۔ اس لیے یہ صحیح کہا کرتا تھا کہ برے کے لیے اس کی برائی ہی کافی ہے۔ جی معزز ناظرین، یہ ہے حسد کا انجام۔ اس لیے آپ بھی اگر کسی سے حسد کرتے ہیں تو اس سے توبہ کریں، اپنے آپ کو اس بری خصلت سے بچائیں۔
حسد کا مطلب ہوتا ہے کسی کے پاس کوئی نعمت ہو، کسی کے پاس کوئی مرتبہ ہو، کوئی باعزت ہو، اس سے جلنا اور اس سے اس نعمت کے ذیل ہونے کی کوشش کرنا۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حسد سے بچو، کیونکہ حسد نیکیوں کو ایسے کھاتا ہے جیسے آگ لکڑیوں کو کھاتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں حسد والی بری خصلت سے محفوظ فرمائے۔